بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ تاریخ انسانیت میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ایک شخص نے ایسا راستہ اختیار کیا جو اسے بربادی کی طرف لے گیا۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے لیے قرآن کی سورت نازل ہوئی، جس کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ طاقتور بھی تھا، دولت مند بھی، قریش کا سردار بھی تھا، لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم رہا۔ آخر کیوں؟ کیا چیز اسے ایمان لانے سے روکتی رہی؟ قرآن نے اس کا انجام پہلے ہی بیان کر دیا۔ نبوت سے پہلے دونوں ہی چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک ان کے سب سے قریبی دوست بن گئے اور دوسرا ان کا سب سے بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ شدید دشمنی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا مخالف بننے کا فیصلہ کیا۔ ابو لہب اپنی تیز عقل اور دولت کے لیے مشہور تھا۔ وہ دکھاوا کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ انتہا پسند تھا کہ قرآن میں اس کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی اور حتیٰ کہ اس کا انجام بھی معجزانہ طور پر بتایا گیا ہے۔ تو آخر کار کس چیز نے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا ایمان لانے سے روکا؟ ابو لہب کی زندگی اسلام کی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ قریش کے بنو ہاشم سے تعلق تھا، کیونکہ اس کا چہرہ روشن اور سرخی مائل تھا، اسی لیے ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا جانے لگا۔ لیکن یہ ظاہری چمک اس کے اندر کے اندھیرے اور چمک کو چھپا نہ سکی۔ ابو لہب مکے کا ایک معزز و طاقتور آدمی تھا۔ اس کا والد عبد المطلب ایک مشہور لیڈر اور کعبے کا نگہبان تھا۔ بالکل ابو جہل کی طرح ابو لہب بھی طاقت کی پرستش کرتا تھا۔ سورہ لہب واحد پہلی سورت ہے جس میں کسی دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں بنیادی اور پہلی وجہ اور شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی، اور ابو لہب نے جواباً کہا تھا، تجھے ہلاکت اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں اپنے محبوب کے ایک دشمن ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اس وقت کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابتدائی مرحلے میں دعوت اسلام دے رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یوں تو آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور عربوں کی روایت تھی کہ قطع رحمی کو بڑا ہی برا سمجھا جاتا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے تو صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ہی بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے ساتھ رہے۔ ابو لہب بجائے ساتھ جانے کے الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرتا رہا، بجائے صلح صفائی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا اور اس کی بیوی بھی تنگ کرتی رہی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جنہوں نے بعثت کے بعد دونوں کو طلاق دے دی تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو اس نے خوشی منائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کے لیے لوگوں کو بلاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتا۔ ذوالمحاذ کے بازار میں دعوت تبلیغ کے وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا
اور ہر اخلاقی اصول کو توڑ دیا اور بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے اس کا نام لے کر اس کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس سے لوگوں پر بڑا اچھا اثر پڑا کہ انسانوں میں محترم وہ ہے جو ایمان لے آئے اور ذلیل و خوار وہ ہے جو کفر پر قائم رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا تو اس آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم کو خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات سچ مان لو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ تو ابو لہب نے کہا، تو تباہ ہو جائے، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ سورہ لہب کی آیت نمبر 4 میں ابو لہب کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام عروہ اور کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بپھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور اس نے ابو بکر صدیق سے کہا، میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری تذلیل کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی تذلیل نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ابو لہب کی بیوی لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ ہار میں بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی تھی دوزخ میں رسی پڑی ہوگی۔ جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا، ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کا ظلم بھی بڑھتا گیا۔ مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، انہیں معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مکے میں ماحول زیادہ سخت اور دشمنانہ بنتا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دل مضبوط ہونے لگے۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ ابو لہب کے لیے بہت بڑی شکست تھی کیونکہ مسلمان اس کے ظلم سے محفوظ ہو گئے۔ اسلام نئی جگہوں میں پھیلنے لگا، اس کی کوششیں کمزور پڑنے لگیں، اس کی تجارت کمزور ہونے لگی، لوگ اس سے دور ہونے لگے، اس کی ساکھ ختم ہونے لگی۔ وہ غصے اور حسد میں جلتا رہا، یعنی اللہ نے دنیا میں ہی اسے رسوا کر دیا۔ ابو لہب کا دنیاوی انجام بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ ابو لہب کو ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی، اس کا جسم زخمی ہونے لگا، اس کے گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈرتے، وہ تنہائی اور تکلیف میں پڑا رہا۔ موت کے بعد بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہ تھا۔ خاندان والے دور سے لکڑیاں پھینک کر اسے گھڑے میں دھکیلتے تھے اور اس پر مٹی ڈال دیتے۔ قرآن نے ابو لہب کے انجام کی پیش گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ وہ پوری زندگی اسلام نہ لا سکا، اس کا عبرت ناک انجام سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور آج بھی سورہ مسد
ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے مقابل کھڑا ہونے والا دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ یہ صورت دراصل ایک الہی فیصلہ تھا جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔